تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عجیب و غریب ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں، لہٰذا آخر تک سنیں اور سمجھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ چونکہ آج کے ٹاپک کا اور سوال کا تعلق شادی شدہ جوڑوں سے ہے، لہٰذا اس بات پر بات کرنے سے پہلے نکاح کے اسلامی مقاصد کو مختصراً بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، نکاح کرنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا کرنا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یعنی جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں نکاح کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اب سنیے نکاح کے کچھ مقاصد اور فوائد۔ مقصد نمبر 1، نکاح خود ایک عبادت ہے۔ نکاح بذات خود اطاعت اور عبادت ہے اور نفلی عبادت سے بہت افضل ہے۔ مقصد نمبر 2، تقوی کا حصول، یعنی نکاح کا ایک بڑا مقصد پرہیزگاری اور تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ مقصد نمبر 3، نکاح جنسی تسکین کا ذریعہ ہے۔ فطری طور پر اور نیچرلی طور پر مرد اور عورت کے اندر جنسی خواہشات یعنی سیکشل ڈیزائرز رکھی گئی ہیں۔ خواہش، لذت ایک ایسی چیز ہے جس کا طالب نہ صرف انسان ہے بلکہ ہر حیوان اس کا طالب ہے۔ سیکشل ڈیزائر خود کوئی بری چیز اور ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بری اور قابل مذمت وہ اس وقت بنتی ہے جبکہ اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ امور خیر اور نیک مقاصد کو چھوڑ کر اس کو ناجائز اور غلط مقامات میں استعمال کیا جائے۔ جنسی خواہشات یعنی سیکشل ڈیزائرز کے اس فطری جذبے کو پورا کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی حلال راستہ ہے، اور وہ ہے نکاح کرنا۔ اگر وقت پر نکاح نہ کیا جائے تو کئی طرح کے فتنوں میں اور عظیم عظیم گناہوں میں مبتلا ہونے کا بڑا خطرہ لگا رہتا ہے۔ قدرتی طور پر انسان کے اندر جو شہوت کا مادہ ہے اور جو ڈیزائر فار سیکس ہے، یہ انسانی فطرت کا نیچرلی تقاضا ہے۔ اگر حلال اور پاکیزہ طریقہ نکاح کا نہ ہو تو انسان ناجائز اور حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کی طرف جائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام سے بچنے کے لیے یہ حلال طریقہ اور حلال راستہ رکھا ہے۔ یہ تو تھا ایک عظیم مقصد نکاح کا۔ مقصد نمبر 4، اولاد کا حصول۔ اولاد کا طلب کرنا بھی نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ نسل انسانی کی بقا بھی اسی سے ممکن ہے۔ مقصد نمبر 5، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں اضافہ اور زیادتی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کا زیادہ ہونا بھی ایک اہم مقصد ہے، جس کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اسی طرح قومی طاقت اور توانائی کا دار و مدار کثرت آبادی اور ان کی مادی اور اندرونی قوت پر اور طاقت پر منحصر ہے۔ یہ کچھ نکاح کے بڑے بڑے مقاصد ہیں جن کو میں نے بیان کیا، اور بھی بہت سارے عظیم مقاصد ہیں، اس کا یہاں موقع نہیں۔ غرض مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ جب اتنے عظیم مقاصد اور ٹارگٹس کے تحت نکاح کیا جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے اور سوسائٹی میں خلا کا ریشو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب میں اصل ٹاپک پر آ رہا ہوں کہ ان دنوں میاں بیوی کے جھگڑے اور کیسز جو ہمارے سامنے
آ رہے ہیں اور بیوی کا شدت سے مطالبہ اور ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے خلا لینے کی جو وجوہات اور اسباب سامنے آئے ہیں وہ ایک سلیم الفطرت انسان کی روح کو تڑپا دینے والی ہیں۔ جب بیوی سے خلا کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو من جملہ اسباب کے ایک سبب، ایک وجہ یہ بتاتی ہے، بڑے دکھ کے ساتھ اور جھجکتے ہوئے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بروٹل سیکس کرتا ہے، یعنی بیوی خلا اور علیحدگی کا مطالبہ اس لیے کر رہی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت پوری طرح سے جانور بن جاتا ہے، اور بعض خواتین نے تو جانور سے بھی بدتر بتایا ہے۔ اور یہ بروٹل سیکس کا نشہ آج کی نیو جنریشن میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں یہ سب کہاں سے نیو جنریشن سیکھ رہی ہے۔ یہ درندگی، یہ جانور پنا، یہ حیوانیت کہاں سے سیکھ رہے ہیں اچھی طرح ہم سب جانتے ہیں۔ یہ اکثر وہ نوجوان ہوتے ہیں جو علماء سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسلامی نکاح کس کو کہتے ہیں، اس کے اپنے کیا کیا مقاصد ہیں، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کیا اسلامی رولز اور ریگولیشنز ہیں، اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ بس ایسے نوجوان شادی سے پہلے اپنے سیکشل ڈیزائرز یعنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پورن ویڈیوز کا استعمال کرتے ہیں، اور ان ویڈیوز میں جو درندگی اور حیوانیت سکھائی جاتی ہے وہ سیکھ کر تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی شادی ہوتی ہے وہ سارے حیوانی طریقے اور درندگی اپنی شریک حیات بیوی پر آزماتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ کوئی اپنی بیوی کے گلے میں پٹا ڈال کر کھینچتا ہے، اور کوئی بال نوچتا ہے، بال کھینچتا ہے، کوئی پرائیویٹ پارٹس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، کوئی سگریٹ پی کر لگاتا ہے، کوئی بے تحاشا مارتا ہے، کوئی اپنے دانتوں سے پرائیویٹ پارٹس کو کترتا ہے، اور موم بتی جلا کر نازک جگہوں میں گرم گرم موم گرا کر تکلیف دیتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور ایک درندے کی بات سامنے آئی کہ وہ اپنی بیوی کو برہنہ کر کے نازک جگہوں پر کچن میں استعمال ہونے والی الٹھانی سے مارتا ہے، اور رات بھر لباس پہننے نہیں دیتا، کپڑے پہننے نہیں دیتا۔ اور ایک جانور آدمی کی بیوی نے روتے ہوئے فیصلہ کرنے والوں کو بتایا کہ میرا شوہر فون میں مجھے گندی گندی چیزیں دکھا کر کہتا ہے مجھے بھی ویسے ہی کرنا ہوگا، جب میں ان گندی چیزوں کو کرنے سے منع کر دیتی ہوں تو مجھے طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے اور بے تحاشا مارتا توڑتا اور پیٹتا ہے، اس لیے مجھے اس آدمی سے الگ ہو کر زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، اب مجھے اس سے خلا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ شادی ہوتے ہی یہ فرشتہ نما شوہر درندہ کب بن جاتا ہے اور کیوں بن جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے اور اپنی نئی نسل کو سمجھائیے، ہوتا یہ ہے کہ جب ایک لڑکا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی موبائل فون کے غلط استعمال میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک زمانے تک صرف گندی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اپنی جوانی تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس کا دماغ ان گندی ویڈیوز سے بھی مطمئن نہیں ہو پاتا، مکمل سیٹسفیکشن نہیں ہو پاتا، تو اور درندگی اور غیر فطری طور پر سیکس والی ویڈیوز دیکھنے کا عادی ہو کر پوری طرح سے اندر سے وہ درندہ بنتا چلا جاتا ہے، حیوان بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جب شادی ہوتی ہے تو وہی طریقے بیوی پر آزماتا ہے۔ بیوی اگر عزت کی ماری ہو یا ماں باپ کی عزت کا خیال ہو تو کسی طرح صبر کر لیتی ہے اور گھر بچا لیتی ہے، اور جن لڑکیوں میں صبر نہیں ہوتا یا تربیت اس لیول کی نہیں ہوتی تو وہ سب کچھ باہر اگل کر خلا لینے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب بتائیے خلا کا ریشو کیوں نہیں بڑھے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہی ایک وجہ ہے، وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر صرف بروٹل سیکس اور درندگی کی وجہ سے اپنے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے کسی نہ کسی عالم دین سے ملاقات کر کے اسلامی طریقوں کا
اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا طریقہ سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، شادی کرنا چاہیے۔ اور والدین بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ شادی سے پہلے ہمارا لڑکا انسان کا بچہ بن جائے پھر شوہر بنے۔ اور لڑکیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ خلا لینے میں جلد بازی نہ کریں، اس طرح کی درندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کو سدھارا جا سکتا ہے، اور شوہر کو انسان کا بچہ بنایا جا سکتا ہے، تو اس کو موقع دیں اور سدھرنے کا ایک چانس دیں اور اپنا گھر بچانے کی پوری فکر کریں۔ اللہ تعالی ہماری نیو جنریشن کو اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پر آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے اور اس طرح کی مزید معلومات سے آپ کو فائدہ ہوتا رہے۔